الحمد للہ کفا وسلام علی عباده الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والعصر ان الانسان لفی خسر الا الذین آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر صدق اللہ مولانا العظیم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك لمن الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين. فقد قال الله تبارك وتعالى في شان حبيبه الكريم في القرآن المجيد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. درشی پڑھیے بابا سے بلند اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وصحاب سیدنا محمد وبارک وسلم صلو علیہ صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم. معزز سامعین کرام، علماء اعظام، بزرگ، عزیز بچے، ہم آس ساتھی، السلام علیکم ورحمۃ اللہ تعالی وبرکاتہ. حضرات گرامی القدر، اولاً تو اس بات کی میں اصلاح کر دوں کہ سلام جتنی آواز سے کی جاتی ہے اتنی آواز سے اس کا جواب دینا واجب ہوتا ہے. اور قرآن عظیم میں پروردگار عالم ارشاد فرماتا ہے اسی سلام کے متعلق وَإِذَا حَيِّيتُمْ بِتَحِيَّةٍ فَحَيُّوا بِأَحْسَنَ مِنْهَا أَوْ رُدُّوهَا، کہ جب آپ کو کوئی کلمات تکریم پیش کرتا ہے تو أَوْ رُدُّوهَا، آپ اسے اور بڑھا کر پیش کیا کریں. کہتے ہیں سبحان اللہ. کیا مطلب؟ آپ کو کسی نے کہا السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ تو آپ بڑھا کے کہیں وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ومغفرتہ. کہتے سبحان اللہ. کیونکہ اسلام کے ہر کام میں حکمت ہے، ہر کام میں برکتیں ہیں، ہر کام میں رحمتیں ہیں. تو ایک بات کی میں آپ سے اور اصلاح کروں کہ جب بھی علماء کی موجودگی میں یہ بات کروں، خاص کر ہمارے بزرگ اکابر قاری منظور صاحب بیٹھے ہوئے ہیں، میں ان کی وسعت سے یہ بات کہوں گا کہ جب بھی آیت کریمہ ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما پڑھی جاتی ہے اور آپ اسے سن رہے ہوتے ہیں تو ایک دفعہ حضور پر درود پڑھنا واجب ہو جاتا ہے. کہتے سبحان اللہ. تو پڑھے بابا سے بلند صلی اللہ علیہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ صلی اللہ علیکہ یا رسول اللہ وسلم علیکہ یا حبیب اللہ. توجہ، جب ہم سرکار پر درود و سلام پڑھتے ہیں، کیا کرتے ہیں؟ درود و سلام پڑھتے ہیں تو حضور فرماتے ہیں میرا رب مجھے متوجہ فرما دیتا ہے کہ فلاں امتی آپ پر درود و سلام پڑھ رہا ہے. اب بتائیں، اب بہت سارے لوگ جھگڑا کرتے ہیں. صاحب ایک دن کہہ رہے تھے نہیں جی فرشتے لے کر جاتے ہیں، تو بعد میں وہاں بیٹھے ہوئے تھے تو میں نے کہا یار ایک بات سن، حدیث کے اندر آیا کہ ایک حافظ قرآن ایک پہاڑی سے گزر رہا ہے، دوسری پہاڑی اسے مبارکباد دے رہی ہے. توجہ ہے نا علماء کرام کی. پہاڑی اسے کیا کر رہی ہے؟ مبارکباد دے رہی ہے. کیا پہاڑی ہے تو بھی پہاڑ اور میں بھی پہاڑ، لیکن تو تو بڑی عظمت والی ہے، شان والی ہے. تجھ سے وہ شخص گزر رہا ہے جو دین کا پاسبان ہے، دین کا رہنما ہے، حافظ قرآن ہے، قاری قرآن ہے. تو میں نے کہا صاحب سننا، پہاڑی کو بتا رہی ہے
بتاؤ وہ رب کتنا مہربان ہے جو پہاڑ کی آواز پہاڑ کو سنا دیتا ہے. اس کے اندر اتنا بھی پاور ہے کہ وہ اپنے بندے کی آواز, حضور کے امتی کی آواز حضور کو مدینے میں سنا دیتا ہے. تو حضرات یہ رب قدیر کی مہربانی ہے. اب ایک اور دلیل اسی کے اوپر, لوگوں کا جھگڑا رہتا ہے نا, حضور درود نہیں سنتے. اب میں آپ کو بتاؤں, علامہ قسطلانی کی, علامہ عینی کی ایک روایت آپ کے سامنے پیش کروں. فرماتے ہیں کہ اے بندہ مومن سن لے, اس بات کو ذہن نشین کر لے کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس شخصیت کا نام ہے جو تیرے قول سے بھی واقف ہیں, جو تیرے فعل سے بھی واقف ہیں, اور تیرے دل کے اندر جو وسوسے اٹھنے والے ہیں وہ ان سے بھی واقف ہیں. وہ کوئی خبیث ملعون لعنتی نرسنگا, اس نے حضور کے بارے میں بکواس کیا. ہم اس کو بھی ایک پیغام دینا چاہتے ہیں کہ ہم اس حضور کے ماننے والے ہیں کہ حضور کے صحابہ نے دریاؤں سے باتیں کی ہیں. کہتے سبحان اللہ, تو ہمارے سامنے کچھ بھی نہیں ہے. اور میں آپ کو بتاؤں, حضرت علاء الخضرمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ, مولا علی جیسے شیر خدا, مشکل کشا, خیبر شکن, آپ فرماتے ہیں ہم نے اتنا دلیر جنا صحابہ میں کوئی نہیں دیکھا. علاء الخضرمی کی یہ مثال تھی کہ جب دریا میں تیرنے کی باری آتی, دریا پہ چلنے کی باری آتی, دریا کو ایک ہی پیغام دیتے کہ اے دریا اس بات کو یاد رکھ لے, ہم محمد عربی کے غلام ہیں, اگر تو نے ہمارے ایک بال کو بھی بگا دیا تو تیری خیریت نہیں. بتاؤ آج ہم نمازیں قضا کر رہے ہیں, مسجدوں کی بے حرمتی ہمارے سامنے ہو رہی ہے, حضور کی عزت کے اوپر کیچڑ اچھالنے والے ہمارے سامنے موجود ہیں, لیکن بتاؤ کل جب ہم قبر کے اندر اتر جائیں گے تو چہرہ کس کو دکھانا ہے؟ آمینہ کے لال کو دکھانا ہے. کہتے سبحان اللہ. جب حضور کی بات آئے تو چوں چرا نہیں ہونی چاہیے, ایسا ویسا نہیں ہونا چاہیے. جب حضور کی بات آ جائے تو سب پیچھے ہوتا ہے, حضور کی شان آگے ہوتی ہے. نعرہ تکبیر, نعرہ رسالت, مسلک اعلیٰ حضرت, بستی بستی گلیا گلیا, آقا تیری شان کی خاطر میری حاضر جان بھی حاضر. نعرہ تکبیر. حضرات گرامی القدر, ایک بات میں آپ کو اور بتاؤں, لکھنؤ کے ایک ملعون اور خبیث اور جس کی ولدیت بھی مشکوک ہے, اس نے قرآن عظیم کے بارے میں بکواس کیا. ان لوگوں سے ہمارا کوئی موازنہ نہیں ہے. ایک جگہ میں ایک اہل سنت خطیب کی حضرت توجہ بات سنا تو کہتا ہے ہم اسے بائیکاٹ کرتے ہیں. بعد میں مولوی صاحب ملے, میں نے کہا بھائی جب ہمارا اس سے کوئی تعلق ہی نہیں ہے تو بائیکاٹ کس چیز کا کرتے ہیں؟ اس سے ہمارا کوئی تعلق نہیں ہے, کیونکہ خوارج اور رافضی یہ اسلام کے بنیادی دشمن ہیں. جو رافضی ہے, اب وہ پہلے شیعہ وقف بورڈ کا چیئرمین رہا, آج سارے شیعہ کہتے ہیں کہ یہ ہمارا نہیں ہے, یہ لعنتی ہے. کون ہے یہ؟ لعنتی ہے, قرآن کے بارے میں بکواس کر رہا ہے. اب اس نے قرآن کے بارے میں جو بکواسات کی ہے تو ساری دنیا نے اس کے اوپر کیا بھیجی؟ لعنت بھیجی. اب اس سے پہلے اس نے حضرت مائی عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا کے بارے میں بھی نازیبہ الفاظ کیے. تو ہم اپنی مائی عائشہ سے پوچھتے ہیں, کیا مومنوں کی ماں, آپ بتائیں قرآن کیا ہے؟ فرماتی ہیں قرآن الحمد سے لے کر والناس تک حضور کی نعت ہے. کہتے سبحان اللہ. اب ایک بات اور میں کلیئر کرنا چاہتا ہوں. آج ہمارے لوگوں کا ایک ذہن بن گیا ہے. کیا ذہن بن گیا ہے؟ اگر کہہ دیا جائے کہ جی فلاں آدمی جو ہے وہ 2 نمبر ہے, سنی نہیں ہے تو 2 نمبر ہے, حضرت سنی نہیں ہے تو 2 نمبر ہے. اب لوگ کیا کہتے ہیں, جناب نہیں, کسی کے بارے میں ایسا نہیں کہنا چاہیے. تو بتاؤ, ابو لہب نے حضور کو کہا کہ آپ نے یہ تبلیغ کرنے کے لیے ہمیں یہاں بلایا, آپ تباہ ہو جائیں, برباد ہو جائیں. تو جواب کس نے دیا؟ اللہ نے قرآن عظیم میں جواب دیا, تبت یدا ابی لہب وتب. کہتے سبحان اللہ. اللہ نے جواب دیا کہ ابو لہب کے دونوں ہاتھ تباہ ہو جائیں, ابو لہب برباد ہو جائے. کس نے جواب دیا؟ اسی طریقے سے
قرآن عظیم میں صحابہ کرام، اس کی وضاحت کرو، صحابہ کرام حضور کو جب اپنی طرف متوجہ کرتے تھے تو کہتے تھے یا رسول اللہ راعینا، کیا کہتے تھے؟ راعینا، حضور ہماری رعایت فرمائے۔ تو کفار و مشرکین اپنے جو ان کے چرواہے ہوتے ہیں انہیں راعینا کہتے تھے، تو جب ان کو پتا چلا کہ وہ صحابہ حضور کو راعینا کہتے ہیں تو وہ مذاق اڑانے لگے۔ تو اللہ تعالیٰ نے قرآن عظیم میں آیت نازل فرمائی یا ایھا الذین آمنوا لا تقولوا راعینا، اے ایمان والو اب کے بعد میرے حبیب کو راعینا نہیں کہنا۔ کہتے سبحان اللہ، اے اللہ کیا کہنا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا وقول انظرنا، انظرنا، انظرنا کہا کرو کہ حضور ہمارے اوپر نگاہ کرم فرمائے۔ کہتے سبحان اللہ۔ آج ہمارے اندر یہ ایک بات رہتی ہے فلاں فلاں کی ہمارے اوپر نگاہ ہو جائے گی تو ہم کیسے کیا ہو جائیں گے۔ میں ایک پیغام آپ کو دیتا ہوں کہ ایک ہی دل کے اندر تمنا رکھو کہ حضور کی نگاہ ہو جائے گی تو دنیا بھی اچھی ہو جائے گی اور آخرت بھی اچھی ہو جائے گی۔ مدارس سے پیغام محبت ملتا ہے، مدارس سے آپ کو پیغام عشق و محبت ملتا ہے، آپ کو حافظ قرآن ملتے ہیں۔ اور اسی وسیم رضوی نے کچھ سال پہلے ایک پیغام دیا اور اس میں اس نے کہا کہ مدارس میں دہشت گرد بنائے جاتے ہیں۔ اب میں اس کی بات کی ایک اور بتاؤں، آج تک کسی مدارس نے کسی کو اندھا کیا، کسی کو لولا لنگڑا کیا، کسی کو یتیم کیا، عورتوں کو بیوہ کیا نہیں کیا۔ اور سن، تو جس سے تعلق رکھتا ہے انہوں نے لوگوں کو اندھا بھی کیا، انہوں نے لوگوں کو بچوں کو یتیم بھی کیا، عورتوں کو بیوہ بھی کیا، اور لوگوں کے گھروں کو تباہ و برباد بھی کیا۔ لیکن یہ اسلام ہے، ہم نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھنے والے ہیں، ہمیں حضور کا یہ پیغام ہے کہ بغیر قصور کے ایک چوٹی کو بھی نہیں مسلنا ہے۔ ہمیں قرآن کا پیغام ہے کہ وَمَنْ أَحْيَاهَا فَكَأَنَّمَا أَحْيَا النَّاسَ جَمِيعًا، کہ جس نے ایک جان کو بچا لیا اس نے ساری کائنات کو بچا لیا۔ اس لیے اسلام سے محبت کرو، قرآن سے محبت کرو، حضور سے محبت کرو۔ کل جب قبر کے اندر اتار دیا جائے گا، حضور نے پوچھ لیا بتا تو نے کوٹھیاں بنائی اپنے لیے بنائی، تو نے محلات بنائے اپنے لیے بنائے، تو نے سڑکیں کھدوائی اپنے لیے کھدوائی، گاڑیاں خرید کے رکھی اپنے لیے خرید کے رکھی تھی، بتا میرے دین کے لیے کیا کیا تھا، بتا میرے دین کے اوپر تیری کون سی قربانی ہے۔ آج ہم سے ایک کام نہیں ہو رہا ہے، ہم نماز نہیں پڑھ پا رہے ہیں۔ ہمارے عزیز القدر جاوید صاحب کہہ رہے تھے کہ گھروں کے اندر درجنوں بے نمازی ہیں۔ میں عرض کروں کہ ہمارے علاقے کے اندر اگر کوئی پنچایت ہے اس کے اندر اگر 4000 آدمی ہے تو نہایتی 200 آدمی نماز پڑھتا ہے۔ بتاؤ ہم اللہ کے فرض کو 5 دفعہ ٹھکرا کر پھر بھی اس کی رحمتوں اور برکتوں کی امید رکھتے ہیں۔ بتاؤ وہ خدا اتنا مہربان ہے پھر بھی ہمیں کھانا دے رہا ہے، پھر بھی ہمارے شکلیں مسخ نہیں ہوئی، پھر بھی اللہ تعالیٰ نے ہمارے اوپر کوئی عذاب نازل نہیں کیا۔ بتاؤ آج پریشان ہے، ایک آدمی ہے نماز بھی نہیں پڑھتا، صبح سویا رہتا، قرآن کی تلاوت وہ نہیں کرتا، لیکن کچھ ٹائم ایسا ہوتا ہے کہ مولوی صاحب ختم پڑھا رہا ہوں۔ بتاؤ ختم مستحب 5ویں درجے کا کام، فرض کو ہم نے چھوڑ دیا، سنت کو ترک کر دیا، واجبات کو چھوڑ دیا، اور 5ویں درجے کے کام کو ہم نے فرض سے بھی اوپر کر لیا۔ علماء کرام توجہ فرمائیں اس بات۔ اب بتاؤ ایک علیہ اعلان میں یہ بات کہتا ہوں کہ قبر میں یہ نہیں سوال کیا جائے گا کہ ختم کتنے پڑھائے تھے، تو نے نیازیں کتنی کھائی تھی، تو نے بکرے اور مرغے کتنے کھائے تھے۔ قبر کے اندر سوال یہ کیا جائے گا کیا تو نے نمازیں پڑھی تھی، کیا تو نے قرآن کی تلاوت کی تھی۔ وہ ہے وہ بھی اللہ کا ذکر، لیکن اس کا بھی ایک درجہ ہے، وہ تو 5ویں درجے کا ہے۔ آپ نے فرض کو چھوڑ دیا، آپ نے واجبات اور سنن کو چھوڑ دیا، اور ختمات کے اوپر آپ نے اتنا زور دینا شروع کر دیا۔ دعا ہے اللہ تعالی ہم سب کو سننے سے زیادہ عمل خیر کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔